مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایل سی نہیں کھل رہی, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں, کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی, تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں. ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام, جائز کام, لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے, وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی. پاکستان میں پہلی بات, پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. دوسری بات, پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی. تیسری بات, کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فیسلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو. تو پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی. آپ کے پیٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پیٹرول لا سکتی تھی, اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا. اب کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس, آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں, تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے, تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو, کسی بھی وقت, جو ہر سال ہوتی ہے, جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال. اب کیسے روکیں گے؟ اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹوریج فیسلٹیز میں, جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پیٹرول پمپ چلا سکیں گے. یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے. تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شارٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پیٹرول پمپوں کے باہر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی زر مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ایل سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ایل سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی, فلاں کی ایل سی نہیں کنفرم ہو رہی, آپ سوال پوچھتے ہیں. اب اس سٹوریج کے ذریعے ایل سی کنفرم ہونے کی جو مصیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے, کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر رجسٹر ہوں گی, یہاں پر رجسٹر ہوں گی تو یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی. اب جب ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے, اور یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہوگا یا ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے, تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا. بین الاقوامی جو ایل سی کی کنفرمیشن کے $8-10 جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بیکاز وہ ایل سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کی آ جاتے ہیں. تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا روپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ایل سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ایل سی کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ ذخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا. دوسرا, جو ایل سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ, کیونکہ ایل سی کنفرم نہیں ہوتی اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں, جب لوکل بینک ہوں گے ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ایل سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا. تیسرا, ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب لوگوں کے ذخیرے موجود ہوں گے, یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے, تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی, بیچنے والے کی مرضی, خریدنے والے کی مرضی, کسی نے 100 ٹینکر خریدنے ہیں, کسی نے 1000 ٹینکر خریدنے ہیں, وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے. تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا. وہ رسپانسبلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر, بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں, کہ وہ اپنے ڈالرز کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہوں تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نمبر 1, اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں,
اس کے ذریعے نمبر 1 ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے, میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے, میری تو ابھی ایل سی کنفرم نہیں ہو رہی. اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تیل پڑا ہے, بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کی, جو 20 دن کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے 20 دن کا, ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے, ہر بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے 20 دن کا ذخیرہ رکھنا ہے. تو وہ جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے, ہماری بکنگ ہو رہی ہے, ہماری ایل سی نہیں کھل رہی. آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر, فیصل آباد میں, لاہور میں, حیدرآباد میں, ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر تیل پڑا ہوگا, اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے آئیں. یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے. تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, جو اضافی قیمت تھی, جو ایل سی کی کنفرمیشن کی قیمت جو تیل کی قیمت میں ڈلتی ہے اور پھر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے, اس کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا یا ختم کر دیا, کیونکہ اب ہر آنے والے ٹریڈر کو پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی. نمبر 3, وہ جو آپ صرف ڈالر میں ٹرانزیکشنز کرتے تھے, اب کچھ ڈالر میں ٹرانزیکشنز ہوں گی, کچھ روپوں میں ٹرانزیکشنز ہوں گی, تو ہمارے زر مبادلہ پہ بھی بوجھ کم ہوگا, یا کم از کم اس کا جو وقت ہوتا ہے ادائیگی کا, اس میں فوری طور پر ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جایا کرے گا.